السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ وہ کہتے ہیں خالی پیٹ کی نصیحت اور بھرے پیٹ کی نصیحت میں فرق ہوتا ہے۔ خالی پیٹ کی نصیحت اور بھرے پیٹ کی نصیحت میں فرق ہوتا ہے۔ جب پیٹ خالی ہو تو بات کسی اور انداز سے سنی جاتی ہے، توجہ بھی ہوتی ہے، دھیان بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے، اور جب وہی پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر پیٹ پیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ خالی پیٹ بھوک کے ساتھ، خالی پیٹ روزے کے ساتھ اللہ پاک جل شانہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ سارا روزہ اور ساری بھوک اور ساری پیاس، اصل یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب اصل میں یہ ہے کہ میرا بندہ میری ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، اور میرا بندہ میرا ہو جائے اور مجھے پہچانے۔ سارے روزے کا مطلوب یہی ہے، سارے روزے کا مقصود یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پہلے دور میں جو بادشاہ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا تھا، اسے بھوکے شیر کے سامنے ڈالتے تھے۔ شیر کو 2 دن 3 دن بھوکا رکھتے تھے، اور پھر ایک میدان ہوتا تھا اور ہر طرف رعایا بیٹھی ہوتی تھی اور بادشاہ کا تخت سجتا تھا، اور اس بندے کو لایا جاتا تھا سامنے، اور یہ کہا جاتا تھا یہ وہ شخص ہے جس نے بادشاہ کی نافرمانی کی ہے۔ لوگوں خیال کرنا تم نے بھی اگر اس بادشاہ کی نافرمانی کی تمہارا انجام بھی ایسے ہوگا۔ اور پھر اس بندے کو میدان میں چھوڑا جاتا تھا اور شیر کو پنجرے میں لایا جاتا تھا، اور شیر کا پنجرا کھولا جاتا تھا، اور اس بندے کا انجام سارے جہان کو دکھایا جاتا تھا۔ بھوک انسان کو کس پہ مجبور کرتی ہے؟ گناہوں پہ، بے حیائی پہ، فقر، غربت اور پیٹ کا خالی ہونا، اللہ سے دوری اور زندگیوں سے دوری، حتیٰ کہ موت جسے خودکشی کہتے ہیں۔ اور اگر اسی بھوک کا رخ بدل دیا جائے تو یہ بھوک ولایت اور کشف اور کمال اور بزرگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی بھوک جو روزے کے نام پہ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بھوک اور فقر اور فاقہ اور غربت اور تنگ دستی انسان کو تن من عزت بیچنے پہ مجبور کر دیتی ہے، ایمان بیچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اور اگر اسی بھوک کا رخ بدل دیا جائے، اسے اللہ کا حکم سمجھا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سمجھا جائے، تو پھر یہ بھوک زندگی کا ایک اور حصہ اور ایک چیپٹر بن جاتی ہے، اور وہ یہ بن جاتی ہے کہ یہی بھوک بندے کو اللہ کے بھی قریب کرتی ہے، مخلوق سے محبت، اور غریب سے جس کے پیٹ میں لقمہ نہیں اس کا احساس اس کے دل میں آتا ہے، اور کملی والے کی غلامی سکھاتی ہے، اور اللہ کی ذات عالی کا قرب اور دعاؤں کے اندر توجہ اور دھیان یہ بھوک سکھاتی ہے۔ پھر یہ بھوک مانگنا سکھاتی ہے، جسے اولیاء کرام کہتے ہیں جب پیٹ بھوکا ہو تو رونا اور مانگنا سب کو آتا ہے، اور جب یہی پیٹ بھر جائے تو پھر رونا مانگنا کسی کسی کو آتا ہے۔ دولت بھی ہو، سواریاں بھی ہوں، گھر بھی ہو، شہرت بھی ہو، مال بھی ہو، اور عزت بھی ہو، اور نعمتیں بے بہا ہوں، اور پھر بھی زاری ہو اور مانگنا ہو، اعمال ہو اور اللہ کے خزانوں سے پانا ہو، اور اللہ کی ذات عالی کی پکار ہو، اور اللہ کے حبیب کملی والی کی محبت
اور محمد آل محمد اصحاب محمد اولیاء محمد کے ساتھ تعلق اور قرب اور نسبتیں ہوں، یہ پھر قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے دولت کے بعد۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے روزہ دیا ہے، کیوں کہ جب بھوک لگے، جب فقر آئے، جب انسان کے اندر بے بسی بے کسی آئے، جب انسان نڈھال ہو جائے، پھر اس حالت میں اللہ پاک جل شانہ کی طرف اس کا قرب بڑھے۔ میرے اللہ کو یہ بہت زیادہ مطلوب ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ روزہ نہ دیتا تو دولت مندوں کو بھوک کا احساس کیسے ہوتا؟ اگر روزہ نہ ہوتا جن کے پاس بے بہا نعمتیں ہیں، بے بہا نعمتیں ہیں۔ ایک خاتون نے عجیب بات کہی، کہا کہ آپ کے گھر میں کمرے ہیں، بچے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں بچے ہیں، کمرے نہیں ہیں۔ اور ایک صاحب نے عجیب بات کہی، آپ کے گھر میں سامان ہے، کھانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے والے ہیں، سامان نہیں ہے۔ مالدار کو کیسے احساس ہو کہ بھوک کس چیز کا نام ہے اور فاقہ کس چیز کا نام ہے، اور بھوک جو اندر کروٹ لیتی ہے روزے کے نام پہ، اور اندر ایک احساس ہوتا ہے جو دل کو جا کے پکڑ لیتا ہے اور دماغ کو سن کر دیتا ہے اور طبیعت کو نڈھال کر دیتا ہے۔ یہ مالدار کو احساس دلانا ہے کہ غریب، مزدور اور جس کے اندر فقر ہے اور جس کی روٹی پوری نہیں ہے، اس کا احساس دلا کے اس لیے فطرانہ نکلوایا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ رمضان میں ادا کرو، سارا سال میں ہو سکتی ہے، رمضان میں ادا کرو، تاکہ لوگوں کے گھروں کے اندر چولہا جلے اور لوگوں کے گھر کچھ رزق اور وسعت بڑھے۔ اس لیے فطرانہ ایک گندم کا ہے، ایک پنیر کا ہے، ایک کشمش کا ہے، ایک کھجور چھواروں کا ہے، اور سب سے مہنگا فطرانہ اعلیٰ کشمش کا ہے۔ اور اگر مال اللہ نے دیا ہے وہ فطرانہ دے۔ گندم کا فطرانہ 200 250 پونے 200 فی بندے کا دیا دے دیا۔ اگر بندہ غربت ہے، تنگ دستی ہے، سفید پوشی ہے، یہ فطرانہ دے، ادا ہو جائے گا۔ اور خود بیٹے کی جوتی 5000 کی لے اور اس کا موبائل 1.5 لاکھ روپے کا ہو، اور فی عورت کا جوڑا 15,000 روپے، 20,000 10,000 سے کم نہ ہو، اور فطرانہ 200 کا دے، تو معلوم ہوا اپنی ذات کے لیے سخی ہے، اللہ کے معاملے میں بخیل ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ اس کو فقیر کر دے گا۔ یہ بات سچ بتا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا اللہ اس کو فقیر کر دے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم جس کو چاہیں لے لیں، جس سے چاہیں دے دیں، جس کو عزت دے دیں، جس کو غربت دے دیں، جس کو تنگ دستی دے دیں، ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اپنی نعمتیں، اپنے کپڑے، اپنی چیزیں، اپنی سواریاں، اپنے صوفے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ان کے گھر گیا تو کہنے لگے یہ دیکھیں ہم نے سیل میں لیا، بڑا سستا ملا، 7.5 لاکھ روپے کا صوفہ۔ میں سن کے خاموش ہو گیا، یہ تو سستا تھا اور مہنگا کیا ہوگا؟ سیل میں لیا، بڑا سستا صوفہ مل گیا، سیٹ یہ دیکھیں بڑا پڑتا ہے، 7.5 لاکھ روپے کا مل گیا، بڑا خوش تھے۔ اور جب فطرانہ دینے کا وقت آتا ہے، پھر پوچھتے ہیں جی وہ فطرانہ کتنا بنتا ہے؟ فطرانہ گندم کا بھی ہے، فطرانہ کھجور چھوارے کا بھی ہے، فطرانہ پنیر کا بھی ہے، فطرانہ جو کا بھی ہے۔ ہم نے سخیوں والا دینا ہے، ہم بخیلوں والا فطرانہ کیوں دیں؟ اگر اللہ نے جیب کی توفیق دی ہے اور اپنی ضروریات میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور اپنی ضروریات میں ہم سخی ہوتے ہیں، بچے کی خواہش میں گاڑی اس کو کتنے کی لے کے 5 10 20 ہزار روپے کی بچوں کی گاڑیاں کھلونے آتے ہیں، تو بچوں کے کھلونے 5 10 20 ہزار کے، گھڑی 25 لاکھ کی، 30 لاکھ کی، اور ایک صاحب کے ہاتھ میں نے دیکھا ڈائمنڈ، تو کہنے لگے آپ کی دعاؤں سے 1.5 کروڑ روپے کی یہ انگوٹھی ہے۔ اور فطرانہ دیتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بخیل بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں۔ کشمش، بہترین کشمش، اعلیٰ کشمش، اس کا فطرانہ کتنے کا بنتا ہے؟ وہ بنے گا 3,500 فی بندہ، 4,500 فی بندہ، لاجواب
ورنہ 200 روپے بھی ہو جائے گا، جو میں 250 200 ہو جائے گا، کھجور بھی ہو جائے گا، 500 1000 ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے دیے مال سے اللہ کو دیں گے، رب سچا، رب کے وعدے سچے، رب کی عطائیں سچی، اس کا لوٹانا سچا، اور اللہ سچوں کا سچا، وہ لوٹا کے دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے بندے، تو نے ہمیشہ میری ذات کو سامنے رکھ کے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اور اپنا مال دیا ہے، میں تیرے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، میں تجھے لوٹا کے دوں گا اور زیادہ لوٹا کے دوں گا، میں تجھے لوٹا کے دوں گا اور زیادہ لوٹا کے دوں گا، اور مال دوں گا اور زیادہ دوں گا اور زیادہ لوٹا کے دوں گا۔ ایک موتی بھی دیتا ہوں، سدا یاد رکھیے گا، سخی کبھی بھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا، ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ سخاوت کرتا ہے، وعدوں کی بنیاد پہ، وعدوں کی بنیاد پہ۔ ہمارے میرے بھی استاد تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کو داس تھے، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمان لگے 1970 یا 77 کی بات ہے، فرمایا کہ حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور میرے پاس کے کہنے لگے کہ طلباء کے لیے آٹا نہیں ہے، پریشانی ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب پرچی پہ آٹا ملتا تھا اور پرچی کے اوپر جو ہے چینی ملتی تھی، گھی ملتا تھا، فی بندے فی کس کے اوپر پرچی پہ۔ تو کہا کہ میں نے ہمارے شہر کے ایک حاجی صاحب تھے، میں نے ان کے پاس بندہ بھیجا تو وہ خود تشریف لے آئے۔ وہ منڈی میں آڑتی تھے، ان کی کاٹن فیکٹریاں، تو نہایت شریف آدمی، سخی آدمی، میں نے کہا ان کے پاس بندہ بھیجا، وہ آگے خود۔ تو میں نے کہا حضرت بیٹھے ہیں، ایسی ایسی اتنی ضرورت ہے۔ اس نے کہا جی ان کے وہاں ان کے مقام پہ اتنے اس سے زیادہ آٹا پہنچ جائے گا۔ مولانا عبداللہ سے فرمانے لگے، ان کے دل سے دعا نکلی، اس بندے کو اللہ نے 7 بیٹے دیے ہیں اور ہر بیٹے کو اللہ نے برکت دی۔ وہ واحد بندہ ہے جس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتا ہوں، ہمیشہ رب نے دے کے نوازا ہے۔ رمضان میں عید سے پہلے، عید نماز سے پہلے فطرانہ دیتے ہوئے ہمارا ہاتھ کانپتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے دے، تیرے روزے کی ساری کمیاں پوری کر دوں گا، تیرے روزے کی جتنی بھی کوئی اگر کوتاہی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، تیرا صدقہ ہو جائے گا، تیری جان کا تن کا صدقہ ہو جائے گا، تیری مشکلیں حل ہو جائیں گی، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تیری ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، تجھے عزت شان و شوکت ملے گی۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ کہتا ہے دے دے، اور جتنا دے گا میں اس سے لوٹا کے دوں گا۔ پھر وہی بات، سخی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا، وعدوں کی بنیاد پہ سخاوت کرتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں بھی لوٹانے کا وعدہ کیا ہے اور آخرت میں بھی واپس دینے کا وعدہ کیا ہے، سخی ان بنیادوں پہ سخاوت کرتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اس دن، کہنے لگے جی وہ آپ کی دعاؤں سے میرا مال کا حساب بنا تو میری 93 لاکھ روپے زکوٰۃ بنی، تو میں نے کہا بھی 2 کروڑ نکال دو زکوٰۃ۔ تو کہنے سے دیکھنے لگے 2 کروڑ کیا اللہ نے دیا؟ میں نے کون سا محنت کی ہے؟ تو مجھے اس پہ ایک بات یاد آئی، میرے پاس ایک مہمان آیا دوائی لینے کے لیے، تو دوائی مہنگی تھی، میں نے کہا جی 3300 روپے کی دوائی آئے گی، تو مجھے کہتا ہے میں نے کون سا جیب سے دینا ہے، ٹھیک ہے دے دیں۔ میں مہمان کی بات پہ حیران ہوا، آج تک مجھے یہ بات نہیں بھولتی۔ غالباً 3300 روپے تھے اگر میری یادداشت ٹھیک ہے تو۔ مجھے کہنے لگا میں نے کون سے اپنی جیب سے دینا ہے؟ میں کہ پھر کیا؟ کہ مجھے اللہ دے رہا ہے میں آپ کو دے دوں گا، بس ختم، میں نے کون سے اپنی جیب سے دینا ہے؟ تو اس نے کہا 2 کروڑ پہ زکوٰۃ میری نکال دو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا مجھے اللہ دے رہا ہے، میں نے کون سے اپنی جیب سے دینا ہے؟ میں کہ بات ہے تیری ٹھیک ہے۔ فطرانے کے معاملے میں آ کے اور زکوٰۃ کے معاملے میں کتنے ظلم کی بات ہے۔ رمضان میں دینے والے مانگتے ہیں،
جیسے تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک ایسا خاندان ہے جو دینے والا ہے، لیکن رمضان میں اور صدقہ خیرات یہ چیزیں لے لیتا ہے اور تلاش کرتا ہے۔ میں نے ان کی زندگی میں خون ریزی دیکھی ہے، مقدمے دیکھے ہیں، بیماریاں دیکھے ہیں، قتل دیکھے ہیں، خودکشیاں دیکھی ہیں، بیماریاں دیکھی ہیں، حادثات دیکھے ہیں، مسائل دیکھے ہیں، مشکلات دیکھے ہیں۔ اور میرے خاندان میں بھی قریبی رشتہ داروں میں ایک خاندان میں نے دیکھا ہے جسے میں گزشتہ 40 سال سے دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا، خود دینے والے ہیں، جیسے مال آیا لے لیا۔ ابھی بھی خواتین پھر رہی ہیں برقع پہن کے، پٹا قرآن کپڑے پہن کے پھر رہی ہیں، رمضان میں غول کے غول ہوتے ہیں۔ میں مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا، ایک جگہ لائن لگی ہوئی تھی، میرا ایک دوست کہنے لگا بن لادن کمپنی جو ہے نا ریال لے لیا، ہم لائن لگ جائیں؟ کیوں؟ کہہ رہے سبحان اللہ مکہ مدینہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندہ یہ تو فقراء مساکین کا مال ہے، تو لے میں کیوں لوں؟ بڑی آزمائش ہے مال، لینے میں سکون آتا ہے اور دینے میں ایک کھچ لگتی ہے، ایک کھچ پڑتی ہے، ایک اندر، اور وہی جو اندر جھٹکا لگتا ہے نا وہی عرش کو ہلاتا ہے اور تیرے دولت کی اور تیرے رزق اور تیرے مال کے فیصلے کرواتا ہے، وہی فیصلے کرواتا ہے، وہی فیصلے کرواتے ہیں تیرے، باقی کوئی چیز فیصلے نہیں کرواتی۔ تو فطرانے کا بھی سوچیں، ابھی سے فطرانے کا سوچیں کہ اگر اللہ نے مجھے وسعت دی، ہاں ایک بندہ مقروض ہے اور ایک بندہ مقروض ہے اور ایک بندے کی جیب اجازت نہیں دیتی، ہرگز نہ وہ فطرانہ نکالے، ہرگز نہ نکالے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، بعض لوگ مقروض ہیں، قرضے اٹھا کے دعوتیں کر رہے۔ ایک درویش تھے، وہ دعوت پہ تشریف لے گئے، ایسے گئے، کھانا بہت لاجواب، اٹھ کے آ گئے۔ تو حضرت کیوں؟ فرمایا مقروض ہے، قرض لے کے، اور قرض بھی سود پہ لے کے اس نے دعوت کی ہے، میرے لیے یہ کھانا اچھا نہیں ہے۔ اہل نظر تھے، اہل نظر تھے، وہ ہرگز نہ کریں یہ۔ ہاں بے شمار وسعت والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، وہ یہ فطرانہ مالداروں والا فطرانہ، سخیوں والا فطرانہ، تونگری مزاج، یہ فطرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ رب راضی ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، رب لوٹا کے دیتا ہے، لوٹا کے دیتا ہے۔ اور یہ بات تو پکی ہے، اور یہ ایک موتی اور بھی سن لیں، یہ بات تو بالکل پکی ہے، جو بندہ بھی فطرانے میں مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، اور صاحب حیثیت والا اس نے فطرانہ دیا ہے، رب بڑا کریم ہے، رب اس کو ایسے ایسے حادثوں سے بچائے گا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ رب اس کو ایسی ایسی نظام سے بچائے گا، ورنہ کھڑے کھڑے کوئی چیز کا نقصان ہوگا، کوئی بلڈنگ گر جائے گی، کوئی جانور مر جائے گا، کوئی گاڑی، کوئی فلاں، اس طرح۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک خاندان ہے، میں نام مناسب نہیں، تو گندم کے ڈھیر لگا ہوا تھا، اس کے کئی ہزار من گندم ہوتی ہے، بڑا ذمہ دار ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ خود بھی ذمہ دار ہیں، کہنے لگے عشر نکال۔ کہنے لگے ہاں یہ مدرسے والے آتے ہیں، میں ان کو چند توڑے پہلے ان کو دے دیتا ہوں توڑے، اور پھر اس کے بعد تول ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں نہیں، عشر تو پورا تول کے ہے۔ علماء سے پوچھ کہ میری فصل کا کتنا عشر نکلتا ہے، عشر نکال، تیری سپرے پہ، تیری کھاد پہ کچھ نہیں لگے گا، عشر نکال، تیرا کسی پہ کچھ نہیں لگے گا، اور عشر نکال، تیری اللہ پاک جو بیماریوں تکلیفوں میں پیسہ نہیں لگے گا، حادثوں میں نہیں لگے گا، جانوروں کے مرنوں میں، گھر کی موتوں میں، یا بیماریوں میں، یا حادثوں میں نہیں لگے گا۔ سمجھ نہ آئی اس کو، کہہ رہے ہاں نکال دیا، میں بہت دیتا ہوں اللہ کے، تمہیں کیا پتا، تم سے بڑا سخی ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ آنکھ میں کوئی تنکا گر گیا، ملا نکل گیا، لیکن چبھن رہی، پھر کوئی پانی کے چھینٹے مار دیے، سرخی بڑھ گئی، پھر کسی نے کہا کہ ڈراپر ڈال دو، کوئی ڈراپر سے ڈال دیا،
لیکن تکلیف نہ گئی. پھر آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھایا. اس نے کہا جی وہ جو تنکا تھا اس کے ساتھ کچھ جراثیم لگے ہوئے تھے ایسے، جس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہے، تو اس کا ہلکا سا آپریشن ہوگا. مجبوراً آپریشن کیا. آنکھ کچھ عرصے کے بعد کھولی تو آنکھ سے آپ نظر ہی کچھ نہ آئے جو پہلے نظر آتا تھا. حتیٰ کہ کرتے کرتے بڑے ہسپتالوں تک کراچی کے جب پہنچا اور آنکھ کا علاج کیا تو 9.25 لاکھ روپے لگ گیا اس آنکھ کے علاج پہ. وہ ذمہ دار مجھے کہنے لگا، میرے پاس وہ آیا نہیں، میں اس کے پاس عیادت کرنے گیا. کس کے پاس؟ اس ذمہ دار کے پاس جس کو میں نے کہا تھا پورا تول کے عشر دے، تیرے نقصان نہیں ہوں گے. بول کے علماء سے پوچھ کے تول کے پورا لکھ کے ہر چیز. میں نے پوچھا کیا حال ہے، کہہ رہے جی ایسے ہوا. اسے وہ واقعہ بھول گیا. 9.25 لاکھ لگ گیا. کہا کہ تیری فصل کتنی ہوئی تھی؟ آپس میں اتنی فصل ہوئی. کہا میں نے جب فصل کا نکالا تو 9.25 لاکھ روپے کا عشر نکلتا تھا. میں نے اسے حساب بتایا تو ہل کے رہ گیا، پریشان ہوا. یہ کیا؟ کہا کہ بس فرق اتنا ہے، یہ 9.25 لاکھ جو جانا تھا اس کا 10 یا 70 گنا، یا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بڑھا دے، تجھے دنیا میں ملنا تھا. یہ تکلیف ہی برداشت کی، آنکھ بھی ختم ہو گئی، برباد بھی ہو گیا، کانا بھی ہو گیا، 9.25 لاکھ بھی گئے، چکر بھی کاٹے، خوار بھی ہوا. کہا اس نے اس وقت بیٹھ کے توبہ کی. ہم تو عشر کے نام پہ فقیر خود لینے والے بن جاتے ہیں، اور اس وقت قافلوں کے قافلے لوگوں کے ہیں، قافلوں کے قافلے پھر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو ذاتی میں جانتا ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایوب خان کے دور میں جب نوٹ بدلے تھے، کرنسی بدلی تھی، وہ لوگ جو آ کے فٹ پاتھوں پہ روٹی کھاتے تھے، اور وہ لوگ جو آ کے کپڑے ان کے نہیں ہوتے تھے، تن پہ نہیں ہوتا تھا، اور جن کو دیکھ کے ترس آتا تھا، گٹھڑیاں نوٹوں کی انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی، بینکوں کے باہر لائن لگی ہوئی تھی. ایوب خان کے دور میں گٹھڑیاں انہوں نے اور بوریاں انہوں نے نوٹوں کی اٹھائی ہوئی تھیں، اور بینکوں کے باہر لائن لگی ہوئی تھی کہ ہمارے نوٹ تبدیل ہو جائیں. لائن لگی ہوئی تھی کہ نوٹ تبدیل ہو جائے. تو زندگی میں آپ یقین جانیے، کبھی بھی زندگی میں اگر کچھ 100% پانا ہے، زندگی میں اگر کچھ 100% پانا ہے تو اللہ کو دیں، وہ لوٹا کے دے گا. بس یہاں تو ایک ہاتھ لو، دوسرے ہاتھ دو، دوسرے ہاتھ لو، تیسرے ہاتھ دو. یہاں تو یہ معاملہ ہے. خاموشی سے اللہ پاک دیتا ہے. اب آپ سوچیں کہ عشر کے معاملے میں ہم کیا سوچیں گے. آج تک یہ پیغام ہی شاید آپ کے لیے نیا ہوگا، انوکھا پیغام ہے. میں یہ کیسی بات کر رہا ہوں کہ جو ہے نہیں عشر نہیں، فطرانہ عشر بھی دینا ہے. اگر ذمہ دار ہیں تو ضرور دیں. مجھے لاہور کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ ہم لاہور کے پرانے ارائی ہیں، مہاجر ارائی نہیں ہیں، مقامی ارائی ہیں. لاہور میں جدی پشتی لاہور میں رہتے ہیں، اور ہماری زمینیں ہیں. اور زندگی میں پہلی دفعہ تسبیح خانے کے ساتھ ہماری نسبت ہوئی. خاندان کے پہلے فرد میرے والد نے داڑھی رکھی، آج تک کسی کی داڑھی نہیں تھی، اور پہلے فرد میرے والد نے عشر دیا اپنی زمین کے آمدنی کا، انکم کا، پوچھ کے علماء سے. نسلوں میں رزق، دولت، عزت، نسلوں میں صحت، روحانیت، اور بربادیاں، بیماریاں، حادثات، تکلیفیں، اور وہ جو خرچہ بیماری، حادثات، موتوں میں لگ جاتا ہے، اللہ کہے گا نہیں بس تھوڑی میں کفایت کر دی. اسی طرح عشر ہے، اس طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کو جھکتا دیں. اسی طرح فطرانے کا معاملہ ہے. پھر اللہ غیب سے دیتا ہے. اچھا پھر ادھر وہ دیتا ہے، ادھر اللہ دیتا ہے. پھر ادھر لوگ نا دوربینیں اٹھا کے آ جائیں گے آپ کے لیے، چیک کریں گے آ کہاں سے رہا ہے، دوربین لگائیں گے، اور ان کی دوربینیں ٹوٹ جائیں گی. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اللہ جس کو برکتوں کے ذرے دیتا ہے تو برکتوں کے رب کی برکتوں کے کو اپنے تجزیوں، اپنے تجربے اور اپنی دوربینوں سے چیک کرتا ہے. جس کو رب برکت کا ذرہ دے دے. حضرت مولانا سعید مت خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک جگہ ایئرپورٹ پہ اترے، ایک بندے نے کہا مجھے کپڑا دے، سوٹ دے دیں.
सूट दे दिए उसे, एक ने कहा ये दे दें, हजरत कुछ बचा लें। फरमाया चुप करो, 40 साल की दुआओं के बाद मैंने अल्लाह से बरकत के दरवाजे खुलवाए हैं, अब बंद नहीं होंगे, मुझसे बरकत के दरवाजे फिर बंद करवाना चाहते हो? मैंने बरकत के दरवाजे खुलवाए हैं, बरकत के दरवाजे खुलवाए हैं, तो मेरे बरकत के दरवाजे बंद करवाना चाहते हो? मरीज का सदका, मरीज के वजन के मुताबिक चावल तोल और उसे डाल समंदर में, घर फूक तमाशा देख, आ देख, और लोग तुझे पागल कहेंगे और ये भी कहेंगे इंसान भूखे मर रहे हैं, तुम जानवरों को दे रहे हो। मैं अक्सर कहता हूं, जो लोग एतराज करते हैं ना कि हर साल हज करने वाले, मैं कहता हूं जो हर साल हज करता है वो सखी भी होता है और देता भी है। तो कहते हैं ना ये हर साल हज के पैसे इंसानों को दे दें, शादियां करवा दें, ये कर दें। और बाज़ बेचारे जो हैं अनपढ़ ऐसे होते हैं, वो कहते हैं इतने बकरे क्यों ज़बह करते हैं कुर्बानी पे, क्यों करते हैं, यही पैसा गरीबों को, हस्पतालों को। मैं कहता हूं जो ये करते हैं वो भी करते हैं, अल्लाह उन्हें वो तौफीक देता है। तो रमज़ान तो इस तरतीब पे चलाने का महीना है, तो रमज़ान इस मिजाज पे लाने का महीना है। रमज़ान इस तबीयत के मुताबिक अपने जिस्म को, अपने मन को, अपने तन को, अपनी चाहतों को, अपने मिजाजों को ढालने का महीना है। ये है रमज़ान, जिसमें हमने ज़कात देनी है। कितने साल हो गए जेवर पड़े हैं बीवी के, आज तक सोचा नहीं उसकी ज़कात बनती है, लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। और वो जो माल आया, वो घर में जो वबाल लाया, जो बीमारी लाया, जो दुख लाया, जो तकलीफ लाया और जो रोग लाया, उसने नस्लों में आग लगा दी। वो जो माल आया, जैसे आया, जहां से आया, जिस तरह आया, आए, उसने नस्लों में आग लगा दी। तो रमज़ान में जहां इबादत कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने सोच दी है कि इबादत बढ़ानी है, वहाँ सखावत, और सखावत में ये चीज़ें, ये भी रमज़ान का हिस्सा है। और ये भी रमज़ान में हमने सीखनी है, ये चीज़ें सीखनी है रमज़ान में, और सारा साल चलानी है, सारा साल चलानी है। मुझे एक साहब कहने लगे कि आपने मना किया था कि हर मांगने वाले को नहीं देना, मैंने देना छोड़ दिया, अब मैं तलाश करता हूँ उन लोगों को जो सवाल नहीं करते, भरम वाले, इज्जत वाले, शर्म वाले, अयालदार, गरीब, सफ़ेद पोश, बच्चों वाले, है इनकम लेकिन थोड़ी, मैं उनको तलाश करता हूँ। कहा जब से मैंने उनको तलाश करके देना शुरू किया, अब समझ आई मुझे बरकतों के दरवाजे खुले हैं, अब खुले हैं। इस्लाम ने पेशा वाराना गदागरी की मजम्मत की है और बाकायदा उसकी सजा रखी है कि जो पेशा वाराना गदागरी करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पेशावर भिखारी और गदागर को कोड़े मारे। आपके मुल्क के कानून में भी यह कानून मौजूद है। अल्लाह जल्ल शानहू मुझे आपको रमज़ान का सही मकसद भांपने, जांचने, समझने की सच्ची तौफीक अता फरमाए। शब जुमा है, उसके अमाल दीदार मुस्तफ़ा के लिए नफिल हैं, बहुत बढ़ा करें। ये नफिल ना सिर्फ दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, कर्ज़ों, बीमारियों, तकलीफ़ों, परेशानियों, बरकतों के लिए लाजवाब, जिसकी 2 रकात नमाज नफिल, जिसकी पहली रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, दूसरी रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 11 दफ़ा सूरत इखलास है। इस तरह शब जुमा में हज़रत अली करम अल्लाहु वजहू के नवाफिल हैं 4, आपको हमारे सोशल मीडिया में उसका तरीका याददाश्त के लिए लाजवाब हैं, अपनी नस्लों के लिए, अपने लिए, मेमोरी IQ लेवल के लिए, याददाश्त के लिए। और शब जुमा में सूरत फ़ातिहा का अमल है बहुत ज़बरदस्त कि 70 बार शुरू करें और रोज़ 10-10 दफ़ा ख़त्म करते जाएं, और बुध के दिन सिर्फ 10 दफ़ा पढ़ें, फिर अगली शब जुमा में जुमेरात में जो है 70 दफ़ा। ये बहुत रोज़ी के लिए, रिज़्क़ के लिए बड़ा ज़बरदस्त अमल है। और नमाज जुमा के बाद 35 बार जो बंदा कागज़ पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह लिखेगा, उसके कमालात बहुत ज़्यादा दर्स में मैंने बताए हैं, आप देखें, उसकी बरक़ात हैं। और जो जुमे के दिन असर के बाद 80 बार पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 80 साल के गुनाह माफ़, 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। और कई लोगों ने ख्वाबों में बताया, मैंने दर्स में बताया कि अल्लाह ने इस अमल से बख्शिश की हमारी,
اور چاند رات کا عمل لیلۃ الجائزہ جسے کہتے ہیں، چاند رات کا عمل کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھیں کہ اللہ رمضان میں جو کمی کوتاہی جو زندگی میں، اور اس کے بعد ایک تسبیح پڑھیں یا تواب و یا کریموں کی، بہت کمال عمل ہے۔ اور اگر جو عید کے دن کوئی بندہ 313 بار سورۃ کوثر ما تسمیہ والا کے درود شریف برکت کی تھیلی کے لیے پڑھے تو انشاءاللہ اس کے بہت فائدے ہیں اور نسلوں میں کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آئندہ سے ابکری کے تمام براہ راست پروگرام صرف ابکری یوٹیوب چینل پر ہی نشر کیے جائیں گے۔ اور خوشخبری ہے، شیخ الوظائف سے عملیات سیکھنے کا سنہری موقع، پروگرام جادو کیسے ہوتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، آئیے اپنی آنکھوں سے بندش اور جادو کو ٹوٹتا دیکھیں۔ ہر پیر کے دن دوپہر 3 سے 5 بجے یہ تجربات، یہ مشاہدات انشاءاللہ ہوں گے، ابکری یوٹیوب چینل پر براہ راست دیکھیں گے۔ یہ کچھ اعلانات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم اکفناہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اللہم واقعتا کواقعۃ الولید اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔